150 لوگوں کو بھیجا امام مسلم کو پکڑنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے۔ جب وہ آئے تو آ کے گھر میں امام مسلم نے تلوار لی اور تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ حیرت یہ ہے، کبھی کبھی ہمارے مورخین نے جو پس منظر اس کا کھینچا ہے اور جو اس کا منظر کھینچا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ امام مسلم کی تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے ذوالفقار حیدری چل رہی ہو، اور وہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آپ نے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کی نیند سلایا، اور پھر وہ بدبخت جہنم کی نیند چند لوگ سو گئے، کچھ زخمی ہوئے، انہوں نے بھی زخمی کیا۔ جب مقابلہ نہیں کر سکے تو چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے کبھی پتھر پھینکتے، کبھی لکڑی پھینکتے، کبھی آگ پھینکتے۔ حضرت امام مسلم آخر ایک آدمی تھے، لڑتے لڑتے تھک گئے، تو ایسے میں ابن اشعث نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ ابن اشعث نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں ابن زیاد کے پاس، اس سے گفتگو کریں، معاملے کو حل کریں، چونکہ آپ بھی بالکل تھک کر کے دیوار سے ٹیک لگا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری امان مجھے کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، نہ آپ قتل کیے جاؤ گے، نہ آپ کی بے عزتی کی جائے گی، نہ آپ کی گستاخی کی جائے گی، آپ چلیں گفتگو کریں۔ امام مسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب آپ کو کھچر پہ بٹھا کر کے وہ لے جانے لگے تو جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار نکال لی۔ آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ یہ پہلی بے وفائی ہے، یہ پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے امان دینے کے بعد میری تلوار لے لی اور مجھے بے دست و پا کر دیا۔ رونے لگے تو کسی نے تانا دیا کہ آپ جیسے بہادر ابن زیاد کے پاس جانے سے روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، جو میں نے خط لکھا ہے نا کہ آپ تشریف لیں امام حسین کو، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تم کیا سلوک کرو گے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تم نے دھوکہ دیا۔ اور جب گورنر ہاؤس میں، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا، ٹھنڈے پانی کا مٹکا دیکھ کر کے حضرت امام مسلم نے فرمایا پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ تو ایک بدبخت نے جو ہے وہ یہ تانا دیا کہ مسلم یہ ٹھنڈا پانی تمہیں نہیں ملے گا، اب تو تمہیں جہنم کا پانی ملے گا، آب حمیم ملے گا۔ آپ نے اس کو اس وقت بھی جرأت سے جواب دیا، او باہلی کتے، یہ آب جہیم اور نار جہیم کے مستحق تم لوگ ہو، ہم تو ساقی کوثر کی آل ہے، ہمیں کیا جہنم کے پانی سے مطلب۔ اور آپ نے یہ فرمانے کے بعد آگے بڑھے تو ایک شخص کو ترس آیا اور اس نے جو ہے ایک کٹورے میں پانی لیا، ٹھنڈا پانی نکال کے امام کو پیش کیا۔ جیسی وہ پانی آپ نے منہ کے قریب کیا، ہونٹ کٹ گئے تھے، دانت جو ہے وہ ہل رہے تھے، کمزور ہو چکے تھے، وہ ایسا مارا تھا ان لوگوں نے، زخمی کیا تھا۔ جیسے کٹورا منہ کے قریب کیا تو وہ پانی کے اندر خون گرا اور پورا پانی خونا خون ہو گیا۔ دوسرا کٹورا دیا گیا تو اس میں بھی خون آ گیا۔ تیسرا کٹورا دیا تو جو دانت کمزور ہو چکے تھے وہ جو وہ تھوڑی سی حرکت سے ٹوٹ کر اس میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا شاید کہ اب دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، اور پھر ابن زیاد کے سامنے آپ کو لے جایا گیا۔ آپ نے سلام بھی نہیں کیا اس کو۔ جب سلام نہیں کیا تو اس نے کسی نے، چمچے نے کہا کہ آپ امیر کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا یہ میرے قتل کے در پہ ہے، اگر یہ قتل کریں تو میں ان کو کیا سلام کروں، اور اگر یہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تو زندگی رہے گی تو بہت سلام ہوتا رہے گا۔ یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ سب لوگ متحد تھے اور سب لوگ متفق تھے، تم نے یہاں آ کر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلایا اور لوگوں کو منتشر کیا اور ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا کیا۔ امام مسلم نے فرمایا میں نہیں آیا، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں قسمیں دی گئی، واسطے دیے گئے، شریعت کے تحفظ کی باتیں کی گئی، اور اب یہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو ہم خود نہیں آئے، ہم بلائے گئے ہیں، اور ہم اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے۔ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، یزید شرابی ہے، تم بھی جانتے ہو۔ اس طریقے کی باتیں ابن زیاد کے سامنے امام مسلم نے کی۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں کہی اور جلاد کو حکم دیا
کہ ان کو لے جاؤ اور کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے کر کے ان کو قتل کر دو اور ان کو زمین کے نیچے گرا دو، وہاں سے اوپر سے نیچے گرا دو۔ امام مسلم نے کہا دیکھو تم قتل تو کر رہے ہو، مجھے کچھ وصیت کرنی ہے۔ اس پورے مجمع میں جو رشتے کے اعتبار سے بڑا قریب ہمارا لگتا ہے وہ ہے عمر بن سعد ابن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد بھی یہاں موجود ہے، اس سے ہماری رشتہ داری ہے۔ میں ذرا اس کو کچھ وصیت کر دوں تو کیسے لوگ بدلتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں کوئی نصیحت کرنے کے قابل آدمی نہیں ہوں، لیکن میری ایک بات دل پر ہمیشہ لکھ کر رکھنا، دنیا میں تعلقات سب سے رکھنا، محبت سب سے کرنا، محبت سب سے لینا، محبت سب کو دینا، لیکن ہمیشہ یہ بات خیال رکھنا کہ بھروسہ اور توکل اگر کسی پر کرنا تو صرف اللہ اس کے رسول پر۔ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں۔ اگر کوئی ساتھ دے دے تو الگ بات ہے، کوئی ساتھ نبھا دے تو الگ بات ہے، ہاں، اور ساتھ لوگ نبھاتے ہیں تو یہ کہاں تک، بہت وفادار لوگ ہوتے ہیں تو قبر میں جانے تک ساتھ نبھاتے ہیں، قبر میں تو کسی نے ساتھ نبھانا بھی نہیں۔ بڑی بے وفا ہے یہ دنیا، لیکن ہاں آپ کو یہ بھی دوسری نصیحت کی جاتی ہے، اگر کسی سے تعلق جوڑنا آپ نے وفا کرنا، اس کی وجہ یہ ہے بے وفا ہمیشہ 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 نادم اور شرمندہ رہتے ہیں، اور با وفا ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ وفا سیکھو، کربلا میں وفا سکھاتی۔ آگے جب ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ داستان با وفا کتنی خوبصورت ہے۔ داستان با وفا، اس لیے با وفا بنو، بے وفا نہ بنو۔ بیوی کے ساتھ بھی وفا، دوستوں کے ساتھ بھی وفا، اہل محلہ کے ساتھ بھی وفا، اہل اسلام کے ساتھ بھی وفا، وفا وفا اور وفا۔ وفا جتنی آپ کے اندر زیادہ ہوگی، آپ کے مراتب اللہ کے نزدیک اتنے بلند ہوں گے۔ تو امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنا ہے۔ عمر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اتنی بڑی ہستی سعد بن ابی وقاص ان کا بیٹا، اس نے کہا میں نے کوئی تمہاری وصیت نہیں سننا، یعنی حکومت کے سامنے اتنی چمچہ گیری پہ وہ آ گیا، کہا میں نے کوئی وصیت نہیں سننا۔ ابن زیاد نے کہا بھائی بولتے ہیں تو سن لے، سننے میں کیا جاتا ہے، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سائیڈ میں ہوئے تو کہا کہ دیکھو میری 3 وصیت ہے، ایک تو یہ کہ 700 درہم میں نے کوفہ میں فلاں سے قرض لیے ہیں، تو میرا گھوڑا ہے، میری زرہ ہے، میری تلوار ہے، اس کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیں، یہ کام کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ جلدی سے آ جائیں، تو وہ آئیں گے، میرا خط پڑھ کر تو ضرور آئیں گے، ایک کام کر دو ان کو اطلاع کر دو کہ خدا کے لیے وہ نہ آئیں، کم سے کم میری شہادت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ ہو، وہ وہیں رک جائیں جہاں ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا جسم مجھے لے کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا، اس کی بے حرمتی مت ہونے دینا، یہ 3 کام میرے کرنا، اتنا خیال کرنا۔ جیسے ہی وصیت کر کے ادھر آئے تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دی، تو اس نے ہنس کے کہا کہ مسلم نے وصیت بھی کی تو ایسے خائن کو کی، ایسے خیانت والے کو کی کہ اس نے ساری وصیت اوپن کر دی۔ اب رہی بات یہ کہ گھوڑا وغیرہ تو سب ہماری ملکیت میں، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جو کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے، نہیں آئیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جسم ہے میں اس کے متعلق تمہاری ایک نہ سنوں گا، مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گا۔ یعنی یہ معاملہ بالکل وہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لے کر کے گئے۔ امام مسلم برابر درود شریف استغفار پڑھتے رہے اور روتے رہے اور کہتے تھے کاش کوئی ہوتا جو پیغام پہنچا دیتا کہ اے ابن رسول یہاں نہ آئیں، یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ اور آپ درود شریف پڑھتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، کاش کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اے ابن رسول آپ یہاں نہ تشریف لائیں۔ ذی الحجہ کی ٹھیک 3 تاریخ تھی، 3 تاریخ کو امام مسلم کا سر
قلم کر دیا گیا، آپ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا گیا، جس سے آپ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں آپ کی چکنا چور ہو گئی۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ جس 3 ذی الحجہ کو ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، اسی 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا۔ حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی آ جائیں، یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ ادھر وہ خط پڑھا، امام حسین خوش ہوئے، حالات اچھے ہیں، اور ادھر گھر والوں کو چلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ہڈیوں کو جو اوپر سے جسم پھینکا تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام بالکل قریب تھی، ایسے میں پھر ابن زیاد نے امام مسلم کی شہادت کے بعد جناب ہانی بن عروہ کی طرف رخ کیا، اور ان کو بھی جو ہے اوپر لے جا کر شہید کر دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اسی دن 3 ذی الحجہ کو حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے۔ آپ کوفہ جائیں گے تو جہاں مزار امام مسلم کا ہے، بالکل ٹھیک سامنے جو ہے وہ حضرت ہانی کا مزار ہے۔ اب یہ 3 ذی الحجہ کی جو ہے وہ شام تھی، وہ گویا کہ کیسی خون آشام شام تھی کہ افق کی سرخی سے پہلے یا شفق کی سرخی سے پہلے، شفق کی سرخی سے پہلے جو ہے گویا کہ وہ رات خون سے رنگین ہوئی چلی جاتی تھی۔ شام قریب آ رہی تھی، اور کوفہ والوں کے دامن پر خون امام مسلم کے دھبے ایسے لگ گئے تھے یا چپک گئے تھے کہ اب قیامت تک کوئی پانی، کوئی تدبیر اب اس کو دھل نہیں سکتی تھی۔ پورے کوفہ پر گویا کہ ایک سناٹا طاری ہو گیا تھا۔